بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم باب 4 اخلاق و آداب سے سبق میانہ روی پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ میانہ روی کیا ہے اور زندگی کے دیگر شعبوں میں میانہ روی کیوں ضروری ہے اور اس کے کون سے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ میانہ روی کے معنی ہیں درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عبادات میں میانہ روی۔ نمبر 2، معاشرتی زندگی میں میانہ روی۔ نمبر 3، معاشی زندگی میں میانہ روی۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عبادات میں میانہ روی کیوں ضروری ہے۔ بچوں، اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، رات بھر نوافل پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 2، معاشرتی زندگی میں میانہ روی۔ بچوں، اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلاً اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے، دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے۔ چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ نمبر 3، معاشی زندگی میں میانہ روی۔ بچوں، آئیے جانتے ہیں کہ معاشی زندگی میں میانہ روی کیوں ضروری ہے۔ معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دیکھ کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہوا کہ ملامت زدہ اور دردماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ خوبی ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصول میانہ روی کو اپنائیں۔ اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں سکون، آرام اور اطمینان نصیب ہوگا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔
اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے۔ میانہ روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے۔ معاشرہ سے انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے مشرہ راہ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں میانہ روی کو اپنائیں تاکہ کامیاب زندگی گزاریں۔ بچوں، امید ہے اس سبق کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں میانہ روی کو اپنائیں گے۔ اللہ حافظ۔